فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ، انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی برتری۔ افغانستان کے مستقبل سے متعلق 2 روزہ دوحہ کانفرنس جاری۔ جنوبی کوریا، جاپان، امریکہ کی فوجی مشقوں کے بعد شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ عاصم علی رانا۔ فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس مرحلے میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی 34% ووٹوں کے ساتھ پہلے، بائیں بازو کی جماعت پاپولر فرنٹ 28.1% ووٹوں کے ساتھ دوسرے اور صدر میکرون کی جماعت تیسرے نمبر پر ہے۔ یورپی یونین کے انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی کو فتح ملی تھی، جس کے بعد صدر میکرون نے فرانس میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ پارلیمانی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 7 جولائی کو ہوگا۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ افغانستان کے مستقبل سے متعلق دوحہ کانفرنس اتوار سے شروع ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی میزبانی میں ہونے والی اس کانفرنس میں لگ بھگ 2 درجن ملکوں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ 2 روزہ کانفرنس میں افغان طالبان کا ایک وفد بھی شریک ہے۔ طالبان کی طرف سے مغربی ممالک کے ساتھ زیادہ روابط کی بات کی گئی ہے اور افغان طالبان کی عبوری حکومت پر عائد اقتصادی پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ طالبان افغانستان سے متعلق اقوام متحدہ کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں افغانستان کی خواتین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی، جس پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل پر 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے، لیکن پیانگ یانگ کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کے ترجمان کرنل لی سان جون نے کہا کہ شمالی کوریا کی طرف سے فائر کیے جانے والے ایک میزائل نے 600 کلومیٹر تک پرواز کی۔ یہ تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب 2 روز قبل ہی جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ نے مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں۔ یہ مشقیں شمالی کوریا کی طرف سے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے کے رد عمل اور سہ فریقی سیکیورٹی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے کی گئی تھی، جس پر پیونگ یانگ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ VOA اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں، ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ ایک فلسطینی عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ سے حراست میں لیے گئے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت 55 فلسطینیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ابو سلیمہ نے رہائی کے بعد اپنے ایک بیان میں الزام لگایا کہ اسرائیلی حکام نے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جسمانی اور نفسیاتی طور پر ذلت آمیز سلوک کیا۔ اسرائیلی حکام نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے AP کے مطابق گزشتہ سال نومبر میں الشفا اسپتال پر چھاپے کے دوران اسرائیلی فوج نے محمد ابو سلیمہ کو حراست میں لیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ حماس اس اسپتال کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور دعویٰ کیا تھا کہ اسپتال میں ایک سرنگ بھی ملی ہے۔ ابو سلیمہ اور اسپتال کے عملے نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ جنوبی غزہ کے ناصر اسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ رہائی پانے والے فلسطینیوں کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ناصر اسپتال اور الاقصی اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اسرائیل نے حماس اور دیگر عسکریت پسند تنظیموں پر اسپتالوں میں پناہ لینے کا الزام لگایا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر میں یمن کے حوثی باغیوں کی 3 ڈرون کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی امریکی فوج نے اپنے دفاع میں کی ہے، کیونکہ یہ ڈرون کشتیاں علاقے میں امریکی افواج اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرہ ہیں۔ یمن کے حوثی باغی گزشتہ سال نومبر سے بین الاقوامی بحری راستوں پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ کارروائیاں غزہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے تجارتی کمپنیاں ایک طویل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں، جس سے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں عاصم علی رانا اور ایڈیٹر تھے عدیل احمد۔